سورہ رعد سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے، جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہے آپ لوہے دل پہ لکھیے، جس جس کی امانت ہے وہ وصول کرے، جس کی امانت نہیں تو پنجرائے سینہ سے ٹکرا کے واپس مجھ تک پہنچ جائے گی۔ ہاں، کیونکہ علی کی ولایت سیٹ صاحب دستک دیا کرتی ہے دلوں کے دروازے پر، بس جو اس دستک سے مانوس ہوتا ہے تو در کھل جاتا ہے، نہیں ہوتا تو پھر جہاں سے وہ چلی ہوتی ہے وہیں واپس ہو جاتی ہے۔ خدا شکوہ کر رہا ہے مشرکین سے، بس ترجمہ اگر لکھ لیا آپ نے صفحہ دل پر تو آگے میں نے پھر ظہیر بھائی جو بھی پڑھنا ہے وہ نافلہ پڑھنا ہے۔ فرمایا میرے رسول کتنے جاہل ہیں یہ لوگ، سبحان اللہ، میرا شریک بناتے ہیں۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کا خلق ہی فتشابہ الخلق علیہم، ان لوگوں نے اللہ کے شریک جو بنائے ہیں، کیا انہوں نے اللہ جیسی کوئی چیز خلق کی ہے؟ ہاں، یہ نہیں کہا کہ کسی نے کچھ خلق نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا اللہ نے۔ خالقو کا خلق ہی، کیا انہوں نے بھی ویسا خلق کیا ہے جیسا میں نے کیا؟ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں، میں نے سائیں خاج اللہ سے سوال کیا، پالنے والے خالق تو اور ہیں تیرے سوا، اور بہت سے ہیں، ملک مصور ہے، شکم مادر میں بچے کی تصویر بناتا ہے، آواز قدرت آئی جاہل نہ بن، تصویر بناتا ہے تجھ جیسی ان جیسی جو میں نے خلق کیا۔ اللہ اکبر۔ اور آخر مولوی کی چھاپ تھی مجھ پر بھی، مولوی یہاں باشد کے چپ نہ شود، مولوی کہتے اسی کو ہیں جو چپ نہ ہو سکے۔ میں نے کہا یہ تو میں لاجواب ہو گیا، میں نے کہا اللہ میاں عیسیٰ بھی تو خالق ہے، اور خود تو نے قرآن میں اس کی خالقیت کو تسلیم کیا ہے یہ کہہ کر اذ تخلقو من الطین کے حیات الطیر، جب تو خلق کرتا تھا پرندہ کا ہذیان بکنے لگا ہے۔ میں نے یہ کب انکار کیا کہ وہ پرندے کا خالق نہیں؟ وہ صرف پرندے کا خالق ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں خالقو کا خلق ہی، کسی نے مجھ جیسی تخلیق کی۔ آخر لاہور والوں تنگ آ کے میں نے کہا اچھا میرا مولا علی وہ تو بڑا خالق ہے، بڑے دعوے ہیں اسے خالقیت کے، کہا ہذیان نہ پک، علی کی بھی خلاقیت جا کے تخلیق آدم پہ دم توڑ دیتی ہے۔ علی آدم بناتا ہے، میں علی بناتا ہوں۔
ہاں میرا تو یہ دعویٰ ہے عطا ہے درجہ خالقوں کا خلق ہی کہ مجھ جیسی خلق لائیں، جنہیں میں نے بنایا ان کی مثال لاؤ۔ گھروں میں جا کے ٹھنڈے موسم میں یہاں زیادہ سوچنے کی تکلیف نہیں دوں گا آپ کو، گھر جا کے لحاف کی گرمی میں سوچئے گا ضرور، اللہ جنہیں بے مثال بنا کے پیش کرتا ہے، انہی کا نمک کھا کے نمک حرامی کرنے والا کہتا ہے میں ان جیسا ہوں۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ انہیں شیخ صاحب بے مثال بنا کے ملک اور پیش کرتا ہے۔ سردار صاحب امام علی علیہ السلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے اور کہتے ہیں میں ضامن ہوں جو اس طرح اللہ سے دعا کرے رد نہیں ہوگی، چاہے اسے نئی لوح بنانا پڑے، چاہے اسے نیا قلم تخلیق کرنا پڑے، چاہے نئی تقدیر تراشنا پڑے، رد کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس دعا میں یہ جملے ہیں اسألک بحق الذین اصطفیتہم من خلقک ولم تجعل فی خلقک مثلہم احدا۔ پالنے والے میں تجھے تیری اس مخلوق کا واسطہ دیتا ہوں جنہیں تو نے اپنی مخلوق میں سے چنا اور جن کی مثل تو نے اپنی مخلوق میں سے ایک کو بھی نہیں بنایا۔ ہاں سارے مل کے ایک ساتھ یک زباں ہو کے، باہر والے برآمدے والے، پورا لشکر ہے جو آ رہا ہے یکم محرم سے، آج بھی پورا ہے، ایک زباں ہو کے نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گیا؟ کیا نہیں اس سے فلسفہ کیا ملا ہمیں؟ مطلب فلسفہ یہ ہاتھ آیا، دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جو 14 کو بے مثال مانے۔ صرف یہ نہیں بلکہ منزل ظہیر بھائی اس سے آگے کی ہے۔ آپ کو میرے خیال تکلیف ہو رہی ہے، آپ ادھر سیٹ صاحب کے پاس آئیں، یہ تھوڑا پیچھے ہوں، نہیں آپ کو یوں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ انہیں بے مثال ماننا ہے تو دعا قبول ہوگی، جو بے مثل نہیں مانتا انہیں اس کی دعا رد ہوگی۔ صرف دعا رد نہیں ہوگی ملک، اور ایک اور نقصان بھی ہوگا۔ یہ جو سرکار صادق کا خطبہ میں نے سنایا تھا تمہیں، بہت کچھ 80% رہ گیا تھا، اس میں ایک جملہ تھا جو سرکار نے بولا تھا کہ لا يقبل اللہ عمل عامل جاہل حقنا۔ فرمایا کوئی لاکھ عمل کرتا رہے، اگر ہمارے حق سے جاہل ہے اللہ عمل قبول ہی نہیں کرتا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں جی 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 ہاں۔ دوسرے مقام پہ اسی سرکار کا دوسری جگہ فرما رہے اشک فینا اہل البیت یبتل الاعمال
ہم اہل بیت میں شک کرنے سے عمل باطل ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ نہیں تھوڑے لوگ ساتھ رہے میرے, تھوڑے, اکثریت کے سروں سے گزر گیا. مقصد کیا؟ شک اہل بیت میں کرو, عمل کیوں باطل ہو جائیں؟ عمل تو اللہ کے لیے ہو رہے ہیں. نہیں بولے بڑی بات بھئی, نماز خدا کی ہے, شک اہل بیت میں ہے. نماز کیوں باطل ہو رہی ہے؟ روزہ اللہ کے لیے ہے, شک اہل بیت میں ہے. روزہ کیوں باطل ہے؟ حج اللہ کے لیے ہے, شک اہل بیت میں ہے. حج کیوں باطل ہے؟ سرکار بتائیے نا اپنے موالیوں کو, حلالیوں کو, حبداروں کو. فرماتے اس لیے لِأَنَّ ذِرْوَةُ التَّوْحِيدِ وَسِنَامُهُ, فرمایا وہ تو غائب ہے, وہ تو سامنے نہیں آتا. اس کی توحید کی علامت کے طور پر ہم سامنے آئے. جو ہمیں مانے اسے مانا, جو ہم میں شک کرے اس میں شک کرے. ایک لفظ ملک ہور میں تمہارے سامعین کو تحفہ کرنے لگا ہوں, تحفہ دینے لگا ہوں. ذات واجب کیا ہاشمی, جا کے گھروں میں سوچنا, شفیق زیدی گھروں میں جا کے سوچنا, 50 عشروں پہ بھاری نہ ہو, لیکن بھاری لگے گا اسی کو جو حقائق کو تولنے کا میزان رکھتا ہے. سرکار فرماتے ہیں نحن ادلہ علی توحیدہ, ہم دلیل ہیں اس بات پر کہ وہ واحد ہے. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. یک زباں ہو کے نعرے حیدری. اللہ اللہ. جو ابھی 30-35% میرے ساتھی ابھی ہم سفر نہیں ہوئے, انہیں بھی میں اکیلا نہیں چھوڑ. نحن ادلہ, اللہ تو ہم دلیلیں ہیں اس کی توحید پر. مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے سرکار کے فرمانے کا, سردار صاحب, کہ بندہ سنتا ہے وہ خالق ہے. ادھر ہم کہتے ہیں ہم خالق ہیں. جاگتے رہنا, جاگتے رہنا. بندہ سنتا ہے وہ رازق ہے, ہم کہتے ہیں ہم رازق ہیں. بندہ سنتا ہے وہ حاضر ناظر ہے, ہم کہتے ہیں ہم ہیں. بندہ سنتا ہے وہ قادر ہے, ہم کہتے ہیں ہم قادر ہیں. تو جب گڈ مڈ ہونے لگتی ہے تو جو سائی خواہد تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہے کہ سارے جو دعوے اس کے وہی ان کے, پھر دیکھتا ہے یہ تو 14 ہیں, اللہ کو تو ایک ہونا چاہیے. جو ارادے لاؤ ایسے جنہوں نے مجھ جیسی تخلیق کی ہو, خالقوں کا خلق ہی مجھ جیسے.
ہیں؟ علی اس جیسا خالق نہیں ہو سکتا. کوئی کیا ہو. میں بتاتا رہتا ہوں اپنے سامعین کو. عطا حیدر شاہ ہر صفت اللہ نے اپنی علی کو دے دی ہے سوائے ایک کے. تم تو 99 ناموں کے چکر میں ہو. 1001 نام تو اس کا دعائے جوشن کبیر میں ہے. اور اسی امیر کائنات کی زبانی شیر صاحب امیر کائنات نے فرمایا تھا کہ وہاں کے 80,000 سال حسنین کے نانا کا نور اللہ کی صفتیں بیان کرتا رہا. تو یہ ہے، 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 تو یہ ہے. تو اب یہاں کے بھی اگر 80,000 سال لگائے جائیں تو اللہ جانے کتنے نام بنتے ہیں. دنیا کے کمپیوٹر مل کے بھی وہ حاصل جمع کا عدد ہمیں نہیں دے سکتے کہ کتنے نام. وہ سارے کے سارے اللہ نے علی کو دے دیے. میں نے ظہیر بھائی سادگی میں کیا کہہ دیا ہے؟ وہ سب کچھ دے دیا سوائے ایک کے، سوائے ایک نام کے. یا علی میری ہر نام پہ قبضہ کر لو. میرے گھر کے جو مالک ٹھہرے میں نے جو میں نے شیر بشارت کچھ غلط تو نہیں کہا؟ اللہ کے گھر میں نہیں اترا علی، اتارا ہی اسی لیے ہے کہ دنانے کو بتا دے. ہاں پتہ چل جائے کہ میرے گھر کا وارث کون ہے. سب کچھ دیا سوائے ایک صفت کے ملک ہر، سوائے ایک نام کے. یا علی سب بننا، کبھی متکبر نہ کہلوانا. ہاں خالق کہلوانا، خلاق کہلوانا، رازق کہلوانا، رزاق کہلوانا، ذوالجلال کہلوانا، ذوالاکرام کہلوانا. خبردار ہے علی، متکبر صرف میں ہوں، تم بھی تکبر نہ کرنا. کیوں میرے مالک؟ بے شک تو اتنا بڑا باکمال شہنشاہ ہے کہ چشم زدن کے کروڑویں حصے میں اربوں کائناتیں بنا بھی سکتے ہو، اجاڑ بھی سکتے ہو. تم اپنے جیسا علی خود نہیں بنا سکتے. علی حق، 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 علی حق. یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے کہ نہ، یہ معجزہ ہے. نہ ہم بارش سے ڈرتے ہیں، نہ ہم کسی یک یار سے ڈرتے ہیں. اب نعرہ ایک ہو کے لگانا ہے، پتہ چلے کہ کل سے آج زیادہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. نعرہ حیدری.
سب کچھ کر سکتے ہو تم، اپنے جیسا علی نہیں بنا سکتے ہو، وہ چونکہ میں بنا سکتا ہوں۔ جو اس لیے تکبر میرا حق ہے۔ میں اچھا شاہی خاج ظہیر بھائی، کسی بات پہ جب کوئی صاحب فن اتراتا ہے تو اس کی اتراہٹ میں اس کا غرور جھلکتا ہے نا۔ میں کوئی جملہ کہوں اور کہنے سے پہلے اتراؤں کہ یہ جملہ یا اس جیسا جملہ کوئی کہہ کے دکھائے، اس کا مطلب ہے مجھے غرور ہے اس جملے پر۔ جن کو بنا کے ان کا خالق اترائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پالنے والے یہ سارے کے سارے جتنے شیعہ سنی یہاں جمع ہیں، یہ سب 14 کو چاہنے والے، ماننے والے، یہ جاننا چاہتے ہیں آخر تو نے کیا بنا ڈالا ہے ان کو۔ ہاں آخر تو نے ان کو بنایا کیا ہے کہ اترائے چلا جا رہا ہے، غرور کر رہا ہے، تکبر متکبر کہلوا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت غضنفر ہزیان نہ بک، جب میں نے ان کو بنایا تو بتا کوئی شاید تھی؟ شاید تو تھی نہیں۔ ان سے پہلے اگر زمین ہوتی تو پھر ان میں سے خاکی پن جھلکتا۔ مجھے ذات واجب کی قسم، میں عرش پہ سردار صاحب لے کے جانا چاہتا ہوں اپنے سارے سامعین کو، ہاں جس کے پاس شہپر مودت ہیں اور ذوق پرواز بھی رکھتا ہے، وہ اڑنے کو تیار ہو جائے۔ ٹوٹے ہوئے پر والے کا میں ضامن نہیں ہوں۔ اگر دیکھو میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، خاکی پن جھلکتا ہے نا، یہ خاکی پن ہی تھا کہ آرزو کر بیٹھا میں بھی ان جیسا ہوتا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ ہاں اگر آدم خاک سے نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ تمنا نہ کرتا۔ غضنفر تو خود بتا، ان سے پہلے آسمان تھے، اگر ہوتے تو ان میں ملکوتیت جھلکتی، یہ فرشتے نظر آتے، اور اگر یہ فرشتے نظر آتے تو پھر اپنی شفا کے لیے خود کوئی در ڈھونڈتے پھرتے۔ میں نے غلط کہا؟ کیوں شاہی خاج؟ کیوں ملک حر؟ عطا حیدر شاہ؟ ظہیر بھائی ایسا ہے نہیں؟ فرشتے کہاں سے؟ حالانکہ فرشتے یعنی کوئی مذاق، کسی مذاق چیز کا نام شفیق زیدی فرشتہ ہے؟ کیوں ملک عباس؟ فرشتہ تو وہ چیز ہے، کافور جنت سے تراشے ہوئے پر رکھتا ہے فرشتہ، سارا دن نوح کو قوم پتھر مارتی ہے، سر سے پاؤں تک زخموں سے چور ہو جاتا ہے، اللہ جبریل سے کہتا ہے جا پر پھیرتا ہے، زخم مل جاتے ہیں۔ یعنی فرشتہ عطاشا اس چیز کا نام ہے جو نبوت کو شفا دے دے۔ نبیوں کو شفا دینے والا فرشتہ،
خود سردار صاحب زخمی ہو جائے، نہیں یہ ٹھیک ہے، ہزاروں کی تعداد میں آئے ہو خراب موسم کے بعد. میں ملک گور سے کہہ رہا تھا کہ آج بس 200-400 بندے وہ مشکل آئیں گے. ہاں تم نے میری توقع توڑ دی، مولا تمہیں جزائے خیر دے. تو جس حسن نیت سے آئے ہو اسی حسن نیت سے میرے جملے وصول کرنا ہے. فرشتہ زخمی ہو جائے پھر کہاں آتا ہے؟ جو تم میں شکر گزار، میں ممنون، یقیناً میں جہاں تک جو چہرے میری نظروں کی زد میں، برآمدے والے، باہر والے، اندر والے جو دروازے میں کھڑے ہیں، سب ایک بھی شخص مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ جس نے اپنی نگاہیں میرے چہرے کے ساتھ سی کے نہیں رکھی ہوئی. لیکن آؤ، تمہارا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، قوم شیعہ کا وقت بہت قیمتی ہے. ہاں میں ایک حرف کی خیانت کر کے بھی اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا. جو جانتے ہو تو میں اسے دوہرا کے تمہارا وقت کیوں ضائع کروں؟ آیا رسول کے پاس تھا، رسول نے شفا نہیں دی. جو رسول نے شفا نہیں دی. ہے تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا بندہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول شفا نہیں دے سکتے تھے؟ ایسا سوچنا بھی کفر ہے. قرآن مصدر شفا ہے اور قرآن تجلی ہے عقل رسول کی. قرآن تجلی ہے عقل رسول کی. اسی پر اشرا پڑھا جا سکتا ہے. ہاں صاحبان علم تک غضنفر کے جملے لے جانا کہ کرو شرع. تو جو جس کے عقل کی ایک تجلی مصدر شفا ہو کیوں نہیں دی؟ علت تھی ملک اور ہم جیسے بے علموں کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے رسول. اور حسین سے بھی شفا نہیں دلوائی. جبریل سے کہا قل لہو ان یمسح جناحہ بمہد الحسین. اس سے کہو کہ حسین کے گہوارے سے، حسین کے جھولے سے مس کرے. نہیں، کہا ہوا جملہ بھی غضنفر کہتا ہے تو نیا کچھ کہنے کے لیے کہتا ہے. جو میرے روز کے سامعین کے ذہن میں آ رہا ہے اس طرف میں جا ہی نہیں رہا. جھولے سے مس کیا. جھولا سونے کا تھا؟ جس نے ہمیں کہا مرد کے لیے حرام ہے اپنے بچے کو سونے کے جھولے میں لٹائے گا. جھولا لکڑی کا تھا. جھولا لکڑی کا تھا. ہمیں سردار صاحب رسول بتانا یہ چاہتے ہیں او دنیا والوں، جس کے بچے کے جھولے کی لکڑی کے برابر نبوت اور ملکوتیت نہیں، کون حرامی ہے جو مجھ جیسا ہو سکے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری.
جس کے بچے کے جھولے کی لکڑی کی برابری نبوت نہیں کرتی، ملکوتیت نہیں کرتی، اس محمد مصطفیٰ کی برابری کون کرے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں اگر ان سے پہلے آسمان ہوتے تو یہ فرشتے بات بولی تو نہیں۔ میں نے کہا تحفہ دینا ہے اور عرش تک لے جانا ہے تمہیں، ہاں جس کے پاس شہپر ہیں۔ ان سے پہلے نور بھی نہیں تھا، ہاں یہ تو ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں سید بشارت، جیسے آج اگر کوئی سچ مچ میں حاتم سے بڑا سخی بھی ہو تو ہم کہتے ہیں یار حاتم ہے، اب چاہے اسے بڑا بھی ہو، کیوں؟ ہمارے سامنے سمبل ایک ہی ہے، ہاں تو اس لیے نور بھی ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں نور سے، ورنہ نور مخلوق ہے، نور شے ہے، یہ ہر شے سے پہلے ہیں، ہر مخلوق سے پہلے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو اللہ کہتا ہے کہ اگر ان سے پہلے نور ہوتا، میں انہیں نور سے بناتا، تو پھر یہ سورج جیسے لگتے، پھر یہ چاند جیسے لگتے، سورج ان کی انگلی کے اشارے کا منتظر، چاند کی طرف یوں کریں، کلیجہ دو ٹکڑے، ان سے پہلے شے نہیں تھی، ان سے پہلے نہ مادہ، نہ طینت، نہ طبیعت، نہ مثال، نہ عنصر، نہ جوہر، نہ عرض، نہ نور، نہ شے، کچھ نہیں تھا، ان سے پہلے صرف میں تھا۔ اگر نور سے بنتے، نور جیسے لگتے، چونکہ میں نے اپنے اندر سے نکالا ہے، مجھ جیسے لگتے۔ علی حق، 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 نعرہ حیدری۔ تین نعرے لگانے ہم نے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور ہر ایک نعرے کے اوپر جائے گا۔ یہ آپ نے بتانا ہے کہ ہم ہزاروں میں ہیں۔ نعرہ تکبیر، اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آئین۔ اچھا شیخ صاحب کی خواہش پہ پھر دوہرا رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں جو چیز ان سے پہلے ہوتی اس سے بنتے، اسی جیسے لگتے، چونکہ ان سے پہلے صرف میں تھا۔ یہ بے دل کے دل کی خواہش ہیں، سمجھاری بات دوستو؟ جی یہ بے دل کی مشیت ہے، چونکہ میری اندیت سے نکلے ہیں، مجھ جیسے لگتے ہیں۔ اور میں کہنے یہ لگا تھا زہیر بھائی، آج سے پہلے پتہ نہیں کسی نے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے یا نہیں، میں کرائے دیتا ہوں۔ یہ کبھی آپ نے سوچا نعرہ تکبیر ٹھیک لگتا ہے، نعرہ رسالت بھی خوب لگتا ہے، لیکن جو ہی نعرہ حیدری کہا جائے، دونوں نعروں سے اوپر آواز اور جاتی ہے نعرہ لگانے والوں کی خود بخود۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ علی دونوں سے چھوٹا ہے،
سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ علی جلی سے بھی چھوٹا، نبی سے بھی چھوٹا، اللہ سے یوں چھوٹا کہ اللہ کا بندہ، رسول سے یوں چھوٹا کہ رسول کا محکوم. تو محکوم اور چھوٹے کے نعرے کی آواز میں خود بخود سپرنگ لگ کہاں سے جاتے ہیں؟ اور راز کی بات بتاؤں، پلے باندھ کے رکھنا. اس کی وجہ یہ ہے اللہ اکبر کہا تھا رسول نے، یا رسول اللہ کہا تھا علی نے، اور پہلی دفعہ یا علی کہا تھا جلی نے. چونکہ یہ خالق کا لگایا ہوا نعرہ ہے، نعرہ ہے علی کے نام کا، لگانے والا ہے علی الاعلی. ہاں جی، اس لیے بلند میں راضی میں تم سے راضی ہوں، میرا مولا تم سے راضی ہو، میرا اللہ تم سے راضی ہو. بسم اللہ جیتے رہو. ہاں بس بات میں نے کر لی ہے، جو امانت تھی آپ کی میرے پاس وہ میں نے پہنچا دی، آپ نے حسن سلوک سے وصول بھی کر لی. ہاں سنبھال کے رکھنا ہے. سیڑھ بشار علی کا مل جانا اتنا مشکل نہیں، علی کو سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل ہے. علی کا ملنا مشکل نہیں، علی کو سنبھالنا سائیں خاج بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے جی. وہ نصیب والا ہی سنبھال سکتا ہے. اسی لیے رسول کی 73 فرقے کی کتابوں میں یہ حدیث میرے خیال ان بچوں نے بھی رٹی ہوئی ہوگی، مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پہ مرے گا. یہ نہیں کہا کہ من عاشا علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ جیے گا. ہاں یعنی دیکھو میں تو ظہیر بھائی خیر خواہی کرتا ہوں عطا شاہ، ہر بندے کی اپنی طرف سے، ہاں آگے ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے. مولوی تمہیں بس جنت کے پیچھے لگا کے چکر میں ڈال کے مطمئن ہیں، اور میری سیٹھ صاحب ہر مجلس میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں علی والوں کو جنت کی جستجو کے چکر سے نکالوں. وہی جنت جو علی کے نوکر ٹکے ٹوکری گلیوں میں نیلام کر دیں. غلط کہا میں نے. وہی جنت ملک اور جو ایک طرف سے چڑیا گھر نظر آئے. اب میرا خیال ہے اب تم تھک گئے ہو. چڑیا گھر میں جانور ہوتے ہیں
چڑیا گھر میں پرندے ہوتے ہیں. جاؤ جس مسلک سے تمہارا تعلق ہے اپنی پسند کے عالم سے پوچھ لینا کہ وہ قوا جس نے قابیل کو قبر کھودنا سکھائی تھی وہ جنت میں جائے گا یا نہیں؟ وہ بھیڑیا جس نے یعقوب کے سامنے قسم کھائی تھی کہ نبوت کا گوشت ہم پہ حرام ہے جنت جائے گا یا نہیں؟ جی بلم باور کا وہ گدھا جس نے حجت سے لڑنے کے لیے سواری بننے سے انکار کر دیا تھا جنت میں جائے گا. اور حجت کو گدھا بھی پہچان لے تو جنت چلا جاتا ہے. جاؤ پوچھو سلیمان کا ہدہد جنت میں جائے گا یا نہیں؟ صالح کی اونٹنی جنت میں جائے گی نہیں؟ کیا خوب ہمیں چکر میں دے رہا ہے. یعنی جس جنت میں کتے گدھے گھوڑے اونٹنیاں پرندے وہی مولانا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ نہیں نہیں اس جنت کی جستجو میں نہ ہونا. اچھا تم نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہو. میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے ملک پور کے ہاں مثلا زہیر بھائی آ جاتے ہیں سردار صاحب آ جاتے ہیں ہمارے سامنے کھانا لگا ہوا ہے بسم اللہ آئی جی میں کھا کے آیا ہوں. کوئی تو کھائی جب پیٹ بھرا ہے کیوں کھائیں؟ بھرے پیٹ روٹی نہیں کھاتے ہو. یعنی جو چیز پہلے سے حاصل ہے اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جو جو چیز پہلے سے حاصل ہے. میں بتا نہیں چکا میں نے کہا تم لوگوں کو ایک بیٹھا شخص مسجد نبی میں دعا مانگ رہا ہے اور رٹا لگایا جا رہا ہے اللہم آتنا الجنت آتنا الجنت آتنا الجنت آتنا پارنے والے جنت عطا کر جنت عطا کر جنت عطا کر. حسنین کا نانا کا گزر ہوا کہتے ہوئے کیا مانگ رہا ہے؟ سرکار جنت. حل تو عالی نا ہماری ولا دل میں ہے. ہماری محبت دل میں ہے. سرکار قسم ہے اس ذات کی جس نے تیرے سر پہ تاج نبوت رکھا بال بال میں گندھی ہے رگ رگ میں رہو کے ساتھ دوڑتی ہے. رحمت للعالمین نے مسکرا کے فرمایا اذن واللہ انت فی الجنت قل لہو اللہ یخرجک من الجنہ. فرمایا اللہ کی قسم تو جنت میں تو رہتا ہے. زباں ہو کر کل ایمان نعرہ حیدری. تو جنت میں رہتا ہے قل لہو اللہ یخرجک من الجنہ. اب تو اللہ سے یہ دعا مانگ تجھے اس جنت سے نکال نہ دے. ہاں میں نے کہا ہے نا غضنفر کی ہوئی بات بھی کرتا ہے تو کوئی اس میں اور مقصد ہوتا ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ دعا تو کروں گا لیکن کوئی طریقہ جنت سے نکل نہ جاؤں. نکالا بھی جا سکتا ہے جنت سے. کہا تیرا باپ آدم نکلا نہیں ہے؟
تیرا باپ آدم نکلا نہیں ہے، بس وہی جرم نہ کرنا جو تیرے ابا سے سرزد ہوا۔ سرکار وہ سنا ہے گندم کھا لیا تھا انہوں نے، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ لعن اللہ علی القائلین بہذا، اللہ لعنت کرے جو حجت پہ گندم خوری کی تہمت دیتے ہیں جنت میں نہیں۔ اس نے ہم جیسا ہونے کا سوچا، تو نہ سوچنا۔ کبھی جنت کی جستجو نہ کرنا لاہور والو، ہمیشہ علی ڈھونڈنا، کیونکہ ہاشمی شیٹ بشارت خدا کی قسم اسی شہنشاہ نے کمیل بن زیاد سے کہا یا کمیل کن معنا تکن منا، ہمارے ساتھ رہنا ہم میں سے ہو جاؤ گے۔ تکون کما کننا، تم بھی وہیں جاؤ گے جہاں ہم جائیں گے۔ نہیں اب ٹھہرو، جو کھڑے ہوا ہو تم سے بھی سوال ہے، باہر والوں سے، برآمدے والوں سے، حال والوں سے، کیا تمہارا ایمان کہتا ہے؟ اگر کہتا ہے تو میں آج غلط فہمی دور کیے دیتا ہوں، علی جنت میں رہے گا۔ ظہیر بھائی 1400 سال بعد آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کو ایک چٹکی صدقے کی میں کھلانا چاہوں، اور ساتھ 5 لاکھ روپے بھی ہیں، علم ہو ہے صدقے کی چٹکی، کھا لو گے؟ آج کا سید چٹکی نہیں کھاتا، اور یہ وہ علی ہے جو کہتا ہے فَالَّذِي بَاعَهُ آدَمُ بِالْحِنْطَةِ اشْتَرَيْتُهُ مِنَ الشَّعِيرِ وَتَصَدَّقْتُ، کہ جس چیز کو آدم بیچ کے آیا میں نے روٹیوں کے بدلے خرید کے صدقہ کر دی۔ اللہ اللہ تو جو چیز علی صدقہ کر چکا ہے پھر خود اسی میں رہے گا، صدقے گھر میں۔ جہاں علی رہے گا تیری وحی نہیں سوچ سکتی، علی وہی رہے گا جہاں کائنات بننے سے پہلے رہتا تھا۔ تو بس علی علی ڈھونڈ کے رکھنا، جہاں علی جائے گا وہاں تو جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ہے میری مخلوق، فَخَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِ، جیسے میں نے خلق کیے دکھاؤ کسی نے ایسے کیے ہوں، اور میں جب بناتا ہوں ایک جیسے بناتا ہوں۔ ما ترى فی خلق، بس ختم ہو گئی میری گفتگو، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کہتا ہے رحمان کی مخلوق میں کوئی تفاوت نہیں، جن کو رحمان نے بنایا ہے سب ایک جیسے ہیں۔ جن کو رحمان نے بنایا ان میں تفاوت نہیں، فرق نہیں،
مالک ہم تھوڑے پڑھے ہوئے ہیں، کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا جاہل نہ بن، جو میں بناتا ہوں وہ سارے محمد ہوتے ہیں۔ اللہ ہے مالک جب ہیں ہم بھی کہتے ہیں، کیوں سیٹھ صاحب میں کہتا ہوں، ہر خطیب، ہر عالم، ہر واعظ، ہر ذاکر بھی کہہ رہا ہوتا ہے 14 محمد 14 محمد، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں 13 مرد ہیں۔ بھئی اسی بات کو سمجھ لینا، اور میں نے بیان سمیٹ لیا، ان میں 13 مرد ہیں، ایک مستور ہے، کہتے 14 محمد ہیں ہم۔ آواز قدرت آتی ہے غزل پر ہزیان نہ بک، جب ان کو میں نے بنایا تھا اس وقت جن سے نہیں تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں یہ تو میں نے جان کے 13 کا پیکر الگ ڈھال دیا تاکہ وہ دنیا کے ہر باکمال مرد کے سامنے جواب بن جائیں، اور کبھی بھی بطول کو میں عورت بنا کے نہ بھیجتا اگر مریم نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب میرے مالک تو نے میری مخدومہ فاطمہ کو مریم کا جواب بنایا، کہا ہزیان نہ بک، جاہل نہ بن۔ یہ میں نے کب کہا کہ میں نے اس کا جواب بنایا؟ توہین کر رہا ہے تو بطول کی، یہ کہہ کر میں نے اس کا جواب تو فاطمہ بنت اسد کو بنایا۔ بس تم جو تھک گئے ہو تمہارے سروں سے گزر گئی ہے بات۔ جی میں نے اس کا جواب فاطمہ بنت اسد کو بنایا، اور ایسا جواب بنایا اتنا وزنی سوال نہ تھا کہ مریم بیت المقدس میں رہ رہی تھی، رہتی سہتی سے میں نے کہا فخرجی منہا، نکل جا باہر، اور فاطمہ بنت اسد گھر میں بیٹھی تھی، میں نے کہا آ جا اندر۔ اللہ اکبر۔ بس ٹھیک، اب تو موقع پہ ہے، کچھ لطف آیا یا وقت ضائع کیا گیا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، اگر 4 آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، جو شام سے جل کے آتی ہے وہ راضی نہیں ہوتی۔ نہ اسے ہمارے علم سے کوئی غرض، نہ ہماری خطابت سے لینا دینا، وہ پرسے کے لیے آتی ہے، اور یہ 10 دن آتے ہی رونے کے لیے ہیں۔ ہاں بس میں آپ کو زیادہ تھکانا نہیں چاہتا، 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 جملے اس یقین کے ساتھ سن لینا، کل وہی روئے گا جو رہے گا۔ آج کا رونا اسی کا ہے جو ہے، جس کے اعلان تو ہوا ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی نے نہیں سنا،
تو آج شبیہ آئے گی اس کی جس نے حسین کو اتنا رلایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذات واجب کی اجرکم اللہ. میرے پاس تمہارے لیے دعا ہی ہے، صلہ شام والی مخدومہ کے پاس ہے. یہ وہ حسین ہے بانی مجلس جو اکبر جیسے بیٹے کے سینے میں برچھی دیکھ کر بھی اللہ سے پوچھتا رہا میں بیٹا سمجھ کے رونا نہیں چاہتا، چونکہ تیرے محبوب کی شریعت میں شہید پر رونا ثواب ہے، تو اگر کہے تو شہید سمجھ کے دو آنسو بہا لوں. یعنی اکبر کے لاشے پہ حسین رویا برچھی لگنے کے بعد. قاسم کو رخصت کرتے وقت لفظ یہ تانا کا بغشی علیہ، 2 دفعہ غش کھا کے گرے ہیں حسین. ہاں بس حسن کے یتیم کی شبیہ آئے گی. اور یہ کیونکہ ہر آدمی کو یہ ادراک نہیں ہوتا کہ سیج لائی کیوں جاتی ہے. اس لیے نہیں لائی جاتی کہ کربلا میں سیج بنی تھی، یہ حسرت کے لیے لائی جاتی ہے کہ جسے سیج پہ سونا تھا کمینی امت نے اسے کہاں سلایا. اللہ اکبر، العظمت للہ. بس سنتے رہتے ہو اور جو تمہیں معلوم ہے اس پر میں زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا. 7 دفعہ شہزادہ قاسم نے کوشش کی ہے ہاں اپنے چچا سے موت کی اجازت لینے کی، اور ہر بار حسین نے یہی کہا قاسم میں حسن کو دوسری بار مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، ابھی تک مجھے حسن کے جنازے کے تیر نہیں بھولے، تو میں حسن کی نشانی کو اپنے ہاتھوں سے کیسے میدان میں بھیج دوں. مایوس ہو کے گیا واپس جناب ام فروا کے پاس. اماں چچا اجازت نہیں دیتے. قاسم یاد ہے مرتے وقت تیرے بابا نے تیرے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب کوئی مشکل پیش آئے تعویذ کھول لینا. اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی کہ تجھے مرنے کی اجازت نہیں مل رہی. تعویذ کھولا تو لاہور والا وہ تعویذ نہیں تھا، وہ رقعہ تھا بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کا نام، کہ حسین میرے قاسم کو یتیم سمجھ کے شہادت سے محروم نہ کر دینا. اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یقیناً مجلس کی روحانیت بتاتی ہے، شام والی تو ہر مجلس میں ہی ہوتی ہے. یقیناً آج حسن کی بیوہ بھی پردے میں موجود ہے. ہاں وہ بھی اپنے دولہا کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہوئی ہے. جب یہ رکا رونے والوں پڑھا بھی نے چہرہ کھل اٹھا. چل قاسم میں دیکھتی ہوں اب تیرا چچا اجازت کیسے نہیں دیتا. دور سے آتا تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے حسین اور رو کے کہا عباس یار قاسم کی کمر بندھا دو، اب میں حسن کا حکم ٹالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ہاں فکرہ ہے دل دکھانے والا، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیتا ہوں کہ اگر زیادہ چوٹ لگ جائے کسی کو تو اپنی قوم کا چھوٹا سا وکیل سمجھ کے معاف کر دینا. ہر شہید لباس پہن کے گیا ہے. میرے سر پہ قرآن رکھو، اللہ جانے وجہ کہی تھی کہ قاسم کے لیے فکر ہے البسا ثیابہ صورت الکفن. حسین نے قاسم کو لباس نہیں کفن پہنایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اللہ جانے بطول کے بچوں کا مقدر کیا ہے. کسی کو کفن ملتا نہیں، کسی کو ملتا ہے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے. کفن پہن کے چلنے لگا. حسین نے کہا قاسم بیٹے ایسے نہ کر، ٹھیک ہے تو نے مجھ سے اجازت لے لی، اندر تیری دلہن موجود ہے، اسے بھی آخری سلام کر لے. خیمے کے اندر گیا، جناب فاطمہ کبریٰ سے اجازت لی. میرے سہاگو تم
تھوڑی دیر آرام نہیں کرو گے؟ کہ فاطمہ کبریٰ خود سوچو، میں نہ گیا تو پھر حسین کو جانا پڑے گا۔ کمینے دشمن بار بار مد مقابل طلب کر رہے ہیں۔ اب فکرہ سمجھ لینا اگر رونے آئے ہو اور جس کے دل میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا ہے، اب کب ملاقات ہوگی؟ قاسم نے کہا قیامت کے دن۔ اتنی بھیڑ میں پہچانوں گی کیسے؟ اپنے کفن کا ٹکڑا پھاڑا، کہا بس دیکھنا ہر ایک کا کفن پورا ہوگا، جہاں ادھورے کفن والا نظر آ جائے سمجھ لینا یہی حسن کا یتیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ سب کچھ چھوڑ دیا، آخری دو لفظ سنو۔ چلا گیا قاسم، زین پہ ہے، لڑ رہا ہے۔ شیبہ نام ہے قاسم کے ملعون قاتل کا۔ اس ملعون نے نیزہ مارا، زین چھوڑی، اور چھوڑتے چھوڑتے یا اماں علیکہ منی سلام ادرکنی، چچا جان میں نے زین چھوڑ دی، میری مدد کو آئیے۔ میں نے لفظ یہی پڑھے ہیں، ان حضل حسین کا سکر، جیسے شکاری باز جھپٹتا ہے اتنی تیزی سے گھوڑا۔ اب ہے یہ فکرہ پڑھنے والا نہیں، یہ فکرہ دیکھ کر سمجھنے والا ہے۔ دیکھتے میری طرف رہنا، شکاری باز کی طرح پہنچے جہاں قاسم گرا تھا۔ پہنچ کے کبھی حسین دائیں طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اینا اینا بنی القاسم، قاسم بیٹے کہاں ہو؟ ادھر سے آواز آئی لبیک۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے ٹکڑا اٹھایا، ادھر سے آواز آئی لبیک۔ ٹکڑے چن رہا تھا، دیکھا ایک پردے دار بی بی